كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب الاحرام وما يتعلق به. احرام اور احرام کے جو مسائل، احرام سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں، جو مسائل ہیں، ان کا بیان. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال: ما احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المسجد. متفق علیہ. نبی علیہ السلام نے نہیں احرام باندھا یا تلبیہ پڑھا. احل یحل کے معنی آتے ہیں اصل میں اعلان کرنا. یہ اچھی طرح سمجھنا. احلہ کے معنی آتے احرام باندھنا اور زور سے تلبیہ لبیک اللہم لبیک، اعلان کرنا. ہے کوئی مثال؟ یاد رکھیے گا. احلہ کے معنی اعلان کرنا بلند آواز سے. قرآن میں کئی مقامات پر وما احل بہ لغیر اللہ ہے. غیر اللہ کے نام کا جانور جو ہے اللہ نے وہ حرام کیا. کیوں کہتے ہو تم اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں؟ اللہ نے ذبح کرنے تو بات ہی نہیں بتایا ہے. نہیں سمجھے؟ یہاں ہے وما ذبح علی النصب، وہ الگ ہے. یہاں وما احل بہ لغیر اللہ، وہ جانور بھی تمہارے اوپر کھانا حرام ہے جو غیر اللہ کے نام کا اعلان کیا ہے. فلاں درگاہ کا ہے، یہ فلاں مزار کا ہے، یہ فلاں ولی کا ہے. یہی جو اعلان کرتے ہیں، دیکھیں نامزد کیا، اعلان کیا، اللہ نے فرمایا یہی ہے وما احل. اور چاند کو بھی کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ہلال. کیوں؟ چاند ہوتا ہے لوگ شور مچانے لگے ہو گیا ہو گیا، وہ بھی ماشاءاللہ اپنے یہاں چھت پر کسی نے چاند دیکھا تو وہیں سے اتنا شور مچائے گا پورے گاؤں کے لوگ سن لیں گے. چھوٹا بڑا چاند ہو گیا ہو گیا ہو گیا. اسی لیے چاند جب ہوتا ہے لوگ شور مچاتے ہیں، اسی لیے اس کا بھی نام کیا ہے؟ ہلال. اسی سے نام ہلال. تو احل یحل یعنی آواز لگانا. شریعت کے اسلام میں کیا؟ احرام باندھ کر کے تلبیہ پڑھنے کا نام کیا ہے؟ احلال. تو کہتے ما احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے نہیں تلبیہ پڑھا احرام باندھنے کے ساتھ
الا من عند المسجد، مگر مسجد کے سامنے سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے نکلے ہیں، قافلہ بڑا تھا، اور قافلہ جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی ہی رفتار قافلے کی ضرورت ہے، جو کہ سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے، سمجھے نا۔ تو وہاں آپ نے پڑاؤ ڈال دیا تھا ذوالحلیفہ میں، جہاں آج مسجد بنی ہوئی ہے، آپ نے پڑاؤ ڈال دیا تھا اور وہیں آپ نے قیام کیا۔ اور اس سے پہلے ہی اللہ نے اعلان کروا دیا تھا کہ ذوالحلیفہ وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةَ وَمَنْ أَتَىٰ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ۔ تو پچھلے درس میں گزر چکا ہے کہ میقات اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی تھی اہل مدینہ کے لیے، کون سی؟ ذو الحلیفہ۔ ذو الحلیفہ میں آپ نے رات گزاری، وہاں قیام کیا، پھر دوسرے دن آرام کرنے کے بعد آپ نے نہا دھل کر کے بس پھر اور آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد وہیں مسجد ہی میں آپ نے تلبیہ شروع کیا۔ آئی بات سمجھے؟ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ سواری کا انتظار نہیں کیا کہ اونٹ پر جائے گے تب آپ اونٹ جا رہے تھے نا، الا من عند المسجد، مسجد کے سامنے ہی سے آپ نے تلبیہ پڑھنا شروع، یعنی کب؟ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور آپ نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کے کہنے کا مقصد، اس حدیث کا مطلب یہ، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی آدمی احرام کا کپڑا تو پہن لیا ہے، صرف احرام کا کپڑا پہن لینے سے احرام نہیں شروع ہوگا جب تک کہ نیت نہیں کرے گا۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھانے کے بعد نماز سے فارغ ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فوراً کیا کیا؟ وہیں جہاں آج مسجد ہے، اس مسجد نہیں، جہاں مسجد ہے وہیں آپ نے تلبیہ پڑھ لیا، یعنی لوگوں کے پاس آ کر کے یا اونٹنی پر سوار ہو کر کے یا قافلہ روانہ ہونے پر نہیں تلبیہ پڑھا، آپ نے وہیں نماز پوری کرنے کے بعد ہی آپ نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ کون بتانا چاہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ اور بعض روایتیں آئی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب سواری پر بیٹھ گئے تب پڑھی۔ تو تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے احرام باندھا، نماز پڑھنے سلام پھیرنے کے بعد، نماز سنت تو پڑھنی نہیں رہتی، نماز سلام پھیرنے کے بعد ہر آدمی اپنے اپنے جگہ گیا، لیکن عبداللہ ابن عمر چونکہ خاص نوجوان تھے، اپنے باپ عمر فاروق کے ساتھ، اور عمر فاروق اللہ کے رسول کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کو وہیں دیکھا، باقی تو بہت سارے لوگ چلے گئے تھے، عبداللہ ابن عمر نے وہاں دیکھا، اللہ کے رسول نے وہاں بھی تلبیہ پڑھی، اور سواری پر جب آپ بیٹھے جب بھی آپ نے تلبیہ پڑھی، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ کہ انسان احرام باندھنے کے بعد، کپڑا پہن لینے کے بعد جب نیت کر کے تلبیہ نیت کر لے گا اور تلبیہ پڑھے گا، اب اس کا احرام شروع ہو گیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن خلاد ابن السائب، مشہور سے سائب ابن یزید، خلاد تابعی ہیں، سائب ابن یزید عن ابی ہے۔ وعن خلاد ابن السائب، خلاد ابن السائب عن ابی ہے، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ کون؟ سائب بن یزید، اور اللہ کے رسول کے ساتھ حج میں تھے۔ کہتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی جبرائیل یا جبریل فامرنی ان آمر اصحابی ان يرفعوا اصواتهم بالاحلال، رواہ الخمسہ وصححہ الترمذی وابن حبان۔ سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو اتانی جبرائیل، ابھی ابھی ہمارے پاس جبرائیل امین آئے، فامرنی، اور جبرائیل امین نے ہم کو حکم دیا کہ ان آمر اصحابی، میں اپنے ساتھیوں کو، صحابیوں کو بتا دوں۔ جبرائیل امین
ہمارے پاس ایسا پیغام لے کر کے آئے کہ ساتھ میں یہ بھی حکم ہے کہ آپ سنیں اور یہ پیغام فوراً امت کو پہنچا دیں۔ کیا پیغام تھا؟ ان يرفعوا اصواتهم بالاحلال، کہ تلبیہ دل میں نہ پڑھیں بلکہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں، تلبیہ زور سے پڑھی جائے۔ یہاں سے تلبیہ کی بڑی فضیلت بیان ہوئی، ثابت ہوئی۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کر کے، اور صائب بن یزید صحابی جو ہیں اس حدیث کو بیان کر کے تلبیہ کی فضیلت اور اس کی کیفیت، یعنی بلند آواز سے پڑھیں، اس بات کی دلیل ہے کہ تلبیہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اور یہی کیا کم ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، ما من ملبن یلبی الا لبى عن یمینہ وعن شمالہ۔ اللہ اکبر۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اس سے بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ما من ملبن یلبی الا لبى من عن یمینہ۔ اے لوگو، جب بھی کوئی عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا تلبیہ پڑھتا ہے، جیسے اس نے لبیک شروع کیا تو بائیں طرف کی ساری مخلوقات، ساری چیزیں، دائیں طرف اور بائیں طرف کی ساری چیزیں جہاں تک آواز جاتی ہے، جتنے چرند پرند یہاں تک یا شجر حجر ہیں، سب سنتے ہیں، اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہو، قیامت کے دن سب اس کے حق میں شفاعت کریں گے۔ یہ تلبیہ کا مقام ہے۔ لیکن آج آپ جائیں تو شاید کہ موبائل موقع ہی نہیں دیتا۔ اللہ کے گھر میں لوگوں کو موبائل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا موقع نہیں دیتا، تو اور وہ بھی اب تو نعوذ باللہ من ذالک طواف سے زیادہ اب وہ بھی نکل گیا ہے کیا۔ اور پھر اس کو ایک صاحب کہنے لگے ہمارے ساتھی تھے، کہنے لگے کہ میں حج میں گیا تو وہی نئے موبائل نکلا ہوا تھا، نیا موبائل، لیکن یہ اتنا ترقی یافتہ نہیں جو آج کی پوری دنیا اس میں نہیں۔ تو کہتے ہیں وہ اس پنجابی بتا رہے تھے، اس کو زیادہ مزہ آتا لیکن ہم کو پنجابی آتی نہیں، تو کہا کہ بس کہہ رہا ہے کہ بس میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں، دیکھو یہ فوٹی میں بھیج رہا ہوں، دیکھو۔ تو گھر والوں نے کہا مبارک ہو، کہا ارے مبارک، کہا ٹھیک ٹھاک کہاں ہے تو، لیکن ہے تو خانہ کعبہ، لیکن داتا کی نگری تو داتا ہی کی نگری ہے نا، یعنی وہاں خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر کے انسان شرک سے بات نہیں آ رہا ہے۔ ابھی بھی داتا دربار جو ہے خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ اب تو باقاعدہ نعوذ باللہ اب مینا مزدلفہ جہاں جائیں تو اب تو کوئی انسان اس سے ایک بڑا سب سے بڑا چیمپئن ہوتا ہے کہ اپنے ہر جگہ کی مووی تیار کر کے بھیجتا رہے، نشر کرتا رہے۔ دوستو یہ اور آج وہی تلبیہ میں بہت ساری عبادات سے جو محرومی ہے، یاد رکھو یہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارا بڑا نقصان اور خسارہ ہے۔ واللہ آپ جتنا تلبیہ پڑھیں گے، حدیث کے اندر جب لبیک اللہم لبیک، تو اللہ بھی فرماتے بندہ میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، تو یہ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، فرشتے دعائیں دیتے ہیں، یہ ساری مخلوق شہادت دے گی۔ اور جو انسان لبیک اللہم لبیک شروع کیا، اس کے بعد سے اپنے موبائل میں لگ گیا، صرف کیا کہتے ہیں سیلفی، اور بس کرتے جانا، اس پارسل کرتے جاؤ، اس کو شیئر کرتے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا، یاد رکھو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا واللہ ما من ساعۃ تمر بابن آدم الا کان لم یذکر اللہ فیہ الا کانت حسرۃ علیہ یوم القیامہ۔ اگر انسان ایک سیکنڈ بھی اس کا ایسے گزر گیا جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا، بیکار، تو قیامت کے دن اس پر بھی افسوس کرے گا۔ کیا بتائیں
وہ چند منٹ جو خاموش بلا وجہ فضول چیزوں میں تھا، اگر اس میں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیا ہوتا تو آج اور اونچے مقام کی جنت مل گئی ہوتی. افسوس کرے گا. سمجھے؟ اللہ نے فرمایا معاذ عبداللہ بن مسعود یاد رکھنا، یہ بیٹھے بیٹھے تم لکیر بھی کھینچتے رہتے ہو تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیوں تم نے وقت ضائع کیا. دوستو یہ بہت ہی بڑی چیز ہے. ختم ہے، بہت ہی بڑی چیز ہے. اس کو حفاظت یعنی وقت کی حفاظت. اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس. وقت کی قدر کرو. جو موقع مل گیا ہے اس کو سبحان اللہ الحمدللہ میں آپ اگر لگا دیں گے، حج میں ہے، احرام میں ہے، غنیمت سمجھے، آپ ایک عبادت میں ہے. فضول کام کریں، احرام باندھنے کے بعد سے آدمی سمجھے ایک قسم کی عبادت میں ہے. اب عبادت میں اگر فضول کام کرتے رہیں گے تو یہ آپ کی عبادت کے لیے نقصان دہ ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی آپ کے لیے بڑا خسارہ ہے. اس لیے بہرحال اس حدیث کو اس لیے نقل کر رہے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ تلبیہ پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے اور اس امت کا بڑا شعار ہے اور سب سے بڑی توحید کا مظہر ہے. حج میں توحید کا مظہر. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کیوں؟ وہ بھی کہتے تھے مشرکین مکہ لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک. اللہ تیرے کوئی شریک لیکن ایک بابا ہیں، وہ ہیں لیکن بابا کو بھی جو ہے تجھے ہی دیا ہے ان کا اپنا. اللہ اکبر. یہ تلبیہ مشرکین مکہ پڑھتے تھے. اسلام نے فرمایا نہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. تو تلبیہ پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے اور یہی اصل میں حج اور عمرے کا سب سے بڑا شعار ہے. اور اللہ سے پوچھا گیا، اللہ نے فرمایا الحج الحج والحج، افضل الحج الحج والحج. سب سے بہترین حج وہ ہے جس میں اج اور سج ہو. اج یعنی خوب آواز لبیک اللہم لبیک پڑھا ہو، یہ ہے اج. اور سج جس میں خون کیا گیا. خون سے مراد جانور. افضل الحج یہی ہے الحج السج والحج، الحج والسج. سب سے افضل حج وہ ہے جو اج اور سج ہو، یعنی انسان خوب تلبیہ پڑھا ہو، آواز گونجی ہو اس کی، اور نمبر 2 جانور ذبح کیا ہو، خون بہایا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلی نشست میں حج کے مزید مسائل آئیں گے، احرام کے مسائل. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور جو بھائی حج عمرہ کر چکے ہیں ان کو بار بار اللہ تعالیٰ کرائے اور جو نہیں کر سکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اسباب مہیا کرے. ہمارے وہ بھائی بہن بھی حج اور عمرے سے سرفراز ہو جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ. وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواہ الترمذی وحسنہ. یہیں سے ہے نا. محترم حضرات، دینی بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بلوغ المرام کی کتاب الحج پر گفتگو ہو رہی تھی. اس سے پہلے کئی حدیثیں گزر چکی ہیں. آج جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد لإهلالہ واغتسل. نبی علیہ السلام احرام باندھنے کے لیے کپڑا اتارے اور غسل کیا. اس حدیث سے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ احرام سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے.
احرام باندھنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ احرام بھی ایک عبادت ہے، نیک عمل ہے۔ احرام ہی کے بعد حج اور عمرے کے ارکان، فرائض و واجبات شروع ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ حضرات نے سنا ہے کہ تلبیہ کی بڑی فضیلت ہے۔ لبیک احرام کے بعد جو تلبیہ پڑھا، احرام کے بعد جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو بہترین اعمال ہے۔ ہر عبادت کے لیے کچھ تیاری کرنی پڑتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جمعے کا دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے، تو جمعے سے پہلے نہانا دھلنا، اچھے کپڑا پہننا اس کے آداب میں سے ہے۔ ایسے ہی احرام باندھنا ایک بہت بڑی عبادت میں داخل ہونا ہے، یعنی حج یا عمرہ۔ تو حج اور عمرے کا احرام جب باندھے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان اچھی طرح سے خوب صفائی ستھرائی، اور کچھ اور چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان اپنا لے، اس کے بعد احرام باندھے۔ احرام باندھنے کے پہلے جن چیزوں کو مستحب اور جن چیزوں کو آداب میں شمار کیا گیا، ان میں سے ایک عمل غسل ہے، غسل کرنا۔ غسل کا مطلب یہ ہے کہ احرام باندھنے کے پہلے آپ اچھی طرح سے غسل کر لیں تاکہ میل کچیل صاف ہو جائے، پسینہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ ایک اچھی عبادت میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کا بدن بھی پاک ہونے کے ساتھ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ آج اس کی اہمیت ذرا کم معلوم پڑتی ہے، لیکن جس وقت نبی علیہ السلام نے حج کیا اور حج کے آداب بتائے، ان دنوں میں تو بہت زیادہ اس کی ضرورت پڑتی تھی۔ مثلا دیکھیں، آج انسان یہاں سے حج کرنے کے لیے جاتا ہے، یہاں سے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کہیں سے بھی نکلتا ہے آج بائی پلین حج کے لیے، تو حج کا سفر، احرام، حج کا سفر، خانہ کعبہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، یہ ساری چیزیں گھنٹوں میں ہو جاتی ہیں، 24 گھنٹے بھی نہیں لگتے، گھنٹوں میں ہو جاتی ہیں، گھنٹوں میں ہو جاتی ہیں۔ انسان کم سے کم 24 گھنٹے ایک مرتبہ غسل کرتا ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں تو زیادہ، یعنی روٹین ہے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ۔ اب آپ بتائیں، انسان اس زمانے میں جب گھنٹوں کا نہیں بلکہ ہفتوں اور مہینوں کا سفر ہوتا تھا، اب آپ اس طرح سے سمجھیں، اگر کوئی اپنے یہاں انڈیا پاکستان سے آ رہا ہے، اس مشرق سے آ رہا ہے، یلملم پہنچ جاتا، یلملم سے پھر ایک لمبا سفر احرام کی حالت میں کہاں طے کر کے پہنچتے؟ جدہ، پھر اس کے بعد مکہ تک۔ اب سمجھے کہ ہاں جدہ اترنے کے بعد بھی گھنٹوں کا معاملہ، بلکہ ہو سکتا ہے پہلے تو ایک دن لگ جاتا رہا ہو۔ ہاں ساحل ہے، سمندر ہے، یا کہ اتر کر کے یمن میں داخل ہو جائیں پھر بائی روڈ آئیں، لیکن حاجیوں کو تو ایسا ہوتا نہیں تھا، حاجی پلین وہی پانی والے جہاز سے آتے تھے۔ اب دیکھیں، ایک انسان مدینے سے جا رہا ہے
اب مدینے سے ذوالحلیفہ میں اگر احرام باندھتا ہے تو جس وقت اللہ کا رسول تھے تو کم سے کم 1 ہفتہ تو لگ جاتا ہے. 1 ہفتہ احرام باندھنے کے بعد اگر آدمی غسل وغیرہ نہ کرے تو شاید اس اثنا میں میل کچیل پسینے کی بدبو سب آنے لگے. اب آج پر قیاس نہ کریں، آج تم نے کہا گھنٹوں کا معاملہ ہے، لیکن اس وقت کتنی ضرورت تھی. تو اسی لیے نبی علیہ السلام احرام کے پہلے نہا لیتے تاکہ سفر میں بدن کے اندر میل کچیل دھول مٹی پسینے کی بدبو نہ آئے. آپ نے تعلیماً، ورنہ آپ کے پسینے بدبو نہیں آتی تھے، تعلیماً دھول مٹی تو آتی تھی. تو نظافت. اسی طرح سے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جیسے آپ جانتے ہیں ناخن تراشنا. اب ایک شخص مدینے سے نکلے 1 ہفتہ، تو 1 ہفتے میں پھر مکہ جانے کے بعد عمرہ کرے گا، یہ کرے گا، اس کے لیے تو شاید کہ ناخن بھی بڑے بڑے ہو جائیں، بال بھی بڑے بڑے ہو جائیں. تو اسی لیے احرام باندھنے کے پہلے ان تمام چیزوں کو اللہ کے رسول کر لیتے تھے. اہل علم مستحب قرار دیا تاکہ صفائی ستھرائی نظافت باقی رہے اور احرام کا ادب احترام جو ہے حج کا وہ بھی ہو باقی رہے. تو نبی علیہ السلام غسل کرتے. اب اس کا 2 مقصد، ایک تو صفائی ستھرائی اور دوسرے حج اور عمرے کا اہتمام، تجمل خوبصورتی بھی. انسان نہا دھل لے، صفائی ستھرائی کر لے تاکہ ایک زینت بھی باقی رہ جائے اس کی. ورنہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا 2-4 دن انسان گرد و غبار میں رہے تو پتہ نہیں اس کی کیا پوزیشن، ناخن بڑھ جاتے ہیں، مونچھ بڑھ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بھدا لگتا ہے. تو اس طرح سے نبی علیہ السلام کر لیتے ہیں. اور آگے جیسے حدیث آ رہی ہے نہا کر کے نہانا دھلنا صفائی ستھرائی کر لینا، اس کے ساتھ خوشبو کا استعمال. آپ اپنے بدن میں خوشبو لگا لیں، کپڑے پر نہیں، احرام والے کپڑے پر نہیں، اپنے بدن پر. اب اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اگر انسان اچھی خوشبو لگا لے، باج والی خوشبو تو نہیں تھی، ادھر سے انسان مارتا ہے تو مسجد تک پہنچتے سب کیا خیال ہے ہم لوگ اڑ جاتا ہے، آسان ہے. لیکن دیکھا ہوگا اور آج بھی اصلی خوشبو جو ہے عطر وغیرہ اس کو لگائیں تو کئی دن تک اس کی خوشبو رہ سکتی ہے. 24 گھنٹے سے کم تو کوئی سوال نہیں، بلکہ وہ دیکھتے ہیں اس کو باقی رکھنے اپنے روئی میں اس کو لگا کر کے لوگ کان میں رکھتے تھے، کہیں ادھر رکھ لیتے. کیوں؟ اس کو جب بھی نکالیں گے خوشبو سے ہوتی ہے. تو نبی آگے حدیث نبی علیہ السلام احرام باندھنے کے پہلے خوشبو لگا لیتے تھے. اب احرام کے پہلے اگر اب نہانے کے بعد خوشبو لگا لیے ہیں اور وہ خوشبو آپ کے بدن میں احرام کے بعد بھی 2-4 دن تک باقی رہے گی تو احرام میں کوئی فرق نہیں آتا، آپ ثواب پائیں گے. کیوں؟ خوشبو لگانا ناجائز ہے احرام باندھ لینے کے بعد. نبی علیہ السلام کب استعمال کرتے؟ احرام کے پہلے. خوشبو کب تک آتی؟ بعد تک آتی. تو خوشبو آنا یہ عیب نہیں ہے، خوشبو احرام کے بعد استعمال کرنا ناجائز ہے. لیکن اگر پہلے آپ نے لگا لیا اور خوشبو آ رہی ہے تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہے. اسی طرح سے اگلی حدیث ذرا دیکھیں. اچھا، لِإِحْلَالِهِ ہی وقت صلاح، احرام کے لیے. اور آپ کیا کر لیتے ہیں؟
احرام باندھنے کے پہلے اپنے سلے ہوئے سارے کپڑے نکال دیتے تھے. سلے ہوئے سارے کپڑے آپ نکال دیتے. آپ 2 چادر پہنتے, 2 چادر, ایک کی لنگی بنا لیتے اور ایک کو اوپر قمیص کے جگہ پر. یہ اصل میں احرام سے پہلے ان چیزوں کا کرنا ضروری ہے. صفائی ستھرائی, غسل, خوشبو کا استعمال, سلے ہوئے کپڑوں کو نکال کر کے 2 غیر سلے ہوئے کپڑے ان کو پہن لینا, ایک لنگی اور ایک اوپر کا چادر, بس. اس کے علاوہ کوئی بھی سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے. چلو اگر اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے روایت کیا. امام ترمذی نے اس کو حسن بھی کہا ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السرابيلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق علیہ واللفظ لمسلم. اس حدیث میں احرام کے اندر ہمیں کیا کیا چیزیں استعمال کرنا, لباس میں کن کن چیزوں کا استعمال کرنا منع ہے, ناجائز ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشاندہی کی ہے. اور یہ حدیث مدینہ طیبہ میں اللہ رسول نے بیان کی ہے. یہ اس کو ذہن نشین کر لے کہ اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج میں جانے کا اعلان کیا تو مدینے میں بہت سارے قبائل اور عرب کے لوگ مدینے میں آ کر کے اکٹھا ہو گئے تھے. مقصد کیا تھا کہ یہیں سے ہم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج میں جائیں گے. تو مدینے میں جب بہت سارے حجاج اکٹھا ہو گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کی تعلیم دیتے تھے اور آج کی اسلام کے خطاب کرتے لوگوں سے, حج کی مسائل بیان کرتے. تو حج کے مسائل جو ہاں بیان کیے تھے ان میں ایک یہ بھی تھا جو عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما روایت کر رہے ہیں اور جس کو امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیحین میں نقل کیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا ما یلبس المحرم من الثياب. محرم یعنی احرام باندھے, جو احرام باندھ لیتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ محرم. محرم کیا کیا کپڑا پہن سکتا ہے؟ محرم کیا کیا کپڑا پہن سکتا ہے, کتنے قسم کے کپڑے حلال ہیں اس کے لیے, یہ مقصد تھا. سوال واضح ہے. سوال کس چیز کا ہے کہ محرم کے لیے کون کون سے کپڑے پہننا جائز ہیں, کیا پہن سکتا ہے؟ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ لا یلبس القمیص, قمیص نہیں پہنے گا. پوچھا کیا ہے اور یہاں اللہ رسول کیا نہیں پہن سکتے وہ بتا رہے ہیں. یہ بڑی حکمت اس میں ہے, بہت حکمت ہے اور ہم سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کی وہ حکمت کیا ہے آپ دیکھیے.
پہننے والی چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں پیدا کی ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ جس شہر میں رہتے ہو سکتا ہے اس شہر کے اندر جتنے قومیں ہو سب کا لباس الگ الگ ہو. کپڑا الگ ہوتا ہے, کوئی کرتا الگ ہوتا ہے, کوئی لنگی پہنتا ہے, کوئی لنگی پہنتا ہی نہیں, سوتا بھی ہے تو اجار, کوئی پینٹ پہن کر یہ ہوتا ہے نا. دنیا میں جتنے مسلمان ہیں پتہ نہیں کتنے قسم کے لباس پہنے جاتے ہیں. انڈیا میں دیکھو کتنے لباس. دنیا صرف ایک ملک ہے, میں نے کہا ایک شہر کے اندر لباس سے پہچان لیا تھے فنا قوم کا ہے, فنا خاندان کا ہے. اللہ تو پہننے کے کپڑے تو بہت تھے, لیکن اللہ نے کیا حرام قرار دیا ہے؟ وہ چند لباس ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا مقصد ہے اس کا, ارے بھائی کیا کیا پہننا ہے, کتنے کے گراؤں, تم کو یہ چاہیے پوچھو کیا نہیں پہن سکتا. آگے بات سنی نا. مثال کے طور پر اب اگر کوئی کہے اچھا بتائیں انسانوں کے لیے کیا کیا چیز کھانا استعمال ہے, تو میرا خیال زندگی بھی گناتے رہ گیا. تو یہ سوال غلط ہوتا ہے. سوال کیا ہے؟ کیا کیا حرام ہے. اس لیے اللہ رسول نے چند چیزوں کو بیان کے فرمایا, اس کے علاوہ ساری چیزیں اللہ نے حلال کی تمہارے. تو سمجھ گئے نا سوال کیا تھا؟ ما یلبس المحرم, محرم کون سا لباس پہنے. اب اللہ رسول بیان کرتے یہ بھی پہن سکتا ہے, یہ بھی پہن سکتا ہے, یہ بھی پہن سکتا ہے, تو اسی میں تو شاید سارا وقت کا سمجھا. تو اللہ رسول فرمایا یہ نہیں سوال کرنا چاہیے, تو سب حلال ہی ہے. چند چیزیں حرام ہیں ان کو سیکھو تم, بس اس کے علاوہ سب کچھ حلال تمہارے. آگے بات سمجھیں. چلو آپ نے بیان فرمایا لا یلبس القمیص, قمیص نہیں پہنے گا. قمیص, قمیص کس کو کہتے ہیں؟ قمیص کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھیں. انسان کے جسم کے سائز کا, جو اوپر والے حصے کا, جسم کے اوپر والے حصے کا سائز لے کر کے جو کپڑا سل کیا جاتا ہے اوپر کے لیے, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قمیص. اس میں سب آ گیا, سب آ گیا. اچھا پھر ایک چیز اور سمجھ لیں اور آسانی ہو جائے گی. آج نہیں پہلے سے بھی رہا ہوگا, آج اوپر جو ہم لوگ پہنتے ہیں اوپر کے حصے میں بدن کو ڈھانپنے کے لیے جو اوپر ہم پہنتے ہیں جس کو قمیص کہا جاتا ہے, تو اوپر پہننے والی چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں. وہ بہت ضروری ہے سمجھو. پہلے دو طرح کی. نمبر ایک, باقاعدہ سائز لے کر کے کٹنگ کر کے سلائی ہوتی ہے اس کی. جیسے آپ کا کندورا ہے, دیکھیں نا, قمیص ہے, قمیص ہے, اور قمیص کے ساتھ جو کسی پہنتے وہ سب کیا ہے؟ قمیص. یہ شرٹ ہے, پھر فل آستین کا اور ہاف آستین کا بنی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, کٹنگ ہوتی ہے. پھر اس کو آدھا انسانی آستین کا کیا جاتا ہے, غریباں الگ ہوتا ہے, اگلا الگ ہوتا ہے, پچھلا یہی ہوتا ہے کٹنگ کر کے. لیکن سب قمیص ہے, جو کچھ اوپر پہنا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ قمیص. اچھا دوسری قسم کیا ہے؟ اب سوچیں. دوسری قسم وہ ہے جو سلا, کٹنگ کر کے سلا نہیں جاتا بلکہ بنا جاتا ہے. نہیں سمجھا؟ سیوٹر, سیوٹر کٹنگ کر کے سلا تو نہیں جاتا, لیکن سائز کے ذریعے اس کو بنا جاتا ہے. پورے اعضاء, آستین بھی ہوتی ہے, بغیر آستین کا ہوتا ہے, غریبہ, ساری چیزیں جیسے قمیص وغیرہ میں سل جاتی ویسے ہی. اچھا, اور بہت سارا بنیان جو آتا ہے آپ دیکھیں
بنیان بھی اس میں دو قسمیں کے آتے ہیں، ایک تو واقعی پورا بنا ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے وہ کٹنگ کر کے. شوٹر کی تصویر، شوٹر دیکھ لیں، گرم کپڑے، ہاں بازو سب کچھ، تو یہ سب کو قمیص کا درجہ دیا جائے گا. یعنی جو باقاعدہ اعضائے انسانی کا ناپ لے کر کے، سائز لے کر کے اعضائے انسانی کے ساتھ اوپر پہننے کے لیے استعمال میں آتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قمیص. اب اردو میں تو الگ ہوگا، اپنے یہاں قمیص الگ ہوتا ہے، کرتا الگ ہوتا ہے، یہی ہے نا، شرٹ الگ ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری الگ ہوتی ہیں. لیکن یہاں فقہا کے یہاں حج کے مسائل میں احرام کا جو بیان ہوگا تو اس میں سب ایک ہے، ٹھیک ہے نا. تو ولا یلبس القمیص ولا العمائم، اور پگڑی نہیں پہنی جائے گی. عمائم امامہ کی جمع. امامہ کس کو کہتے ہیں؟ سر پر بار بار لپیٹ کر کے کوئی کپڑا اپنے سر کو چھپائیں، زینت کے لیے یا کسی زینت ہی کے لیے ہوتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امامہ کہا جاتا ہے. اب امامہ بھی آپ دیکھیں گے دنیا میں مختلف قسم کا ہوتا ہے. ایک یہاں ہوتا ہے، اپنے یہاں کچھ ہوتا ہے، اور ایک شادی والا امامہ ہوتا ہے. دیکھے نہیں دیکھا ہے؟ امامے الگ ہیں. لیکن ہر وہ چیز جو کپڑے کی اس پر لپیٹ کر کے بل دے دے کر کے پہنا جاتا ہے سر پر، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امامہ. یعنی سر کھلا ہوں. عرب کے لوگوں میں یہ بڑا استعمال تھا، یہ نہیں پہنا جائے گا. امامہ سمجھ گئے نا؟ اس میں ہر قسم کا امامہ آ گیا، ہر قسم کا امامہ. ہاں وہ بھی آ جائے گی، ہر قسم کا امامہ آ جائے گا. ولل سراویلات، اور نہ تو سراویلات. سرویلا کہتے ہیں شلوار کو، شلوار ازار، سراویل شلوار. شلوار کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ ازار. نیچے سطر چھپانے والا حصہ اور نیچے تک جو کٹنگ کر کے باقاعدہ سائز لے کر کے سلایا جائے یا بنا جائے، دونوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سراویل. اس میں سب کچھ آ گئی نا سب کچھ. شلوار، پینٹ، اور پتہ نہیں کیا کیا. پینٹ بھی 50 قسم کی ہوتی ہے، ہاں سب اس میں آ جائیں گے، سردی کی ہو یا گرمی کی ہو. چونکہ سردی کے ایک الگ سے آتی ہے، بدن سے چپکا رہتا ہے، لیکن اس میں ٹانگیں بنی ہوئی آتا ہے، کمر بنی ہے. تو بہرحال ہر قسم کی شلوار. نمبر 3. نمبر 4 ولل برانس، اور برنس بھی نہیں پہن سکتے. برنس واحد ہے اور برانس جمع ہے. برنس کس کو کہتے ہیں؟ برنس اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کا ترجمہ ٹوپی کر لیں. اور اس وقت برنس جو مشہور تھا، مغربی لوگوں کو دیکھیں گے اور بعد افریقہ کو دیکھیں گے، ان کا جو اوپر والا کندورا کو اس کے اندر پیچھے ایک ٹوپی اور یا جاکٹ جو ہوتی ہے، جاکٹ ہوتی ہے نا اپنے جاکٹ میں، تو اس کو برنس کہا جاتا ہے، جس سے سر ڈھانپا جاتا ہے. لیکن یہ امامے سے بالکل الگ ہے. امامہ الگ سے ہے، لپیٹا جاتا ہے، اور یہ اسی قمیص سے جڑا ہوا ہے. اور سر پر اٹھا کر کے سر ڈھانپ لیتے ہیں، اس سے سر کو ڈھانپ لیتے ہیں.
یہ ہے اصل میں. آ گئی بات. برنس. اور اسی میں کہا جاتا ہے ٹوپی بھی آ جاتی ہے. ٹوپی بھی آ گئی ہماری اور آپ کی ٹوپی. اور کچھ ٹوپیاں اور الگ قسم کی ہیں. کیا کہتے ہیں ان کو؟ ارے وہ جو کیپ کہتے ہیں نا، جو لگاتے ہیں وہ آج کل دھوپ سے بچنے کے لیے. وہ دیکھیں سب اسی میں آ گیا. کیوں؟ یہ ساری چیزیں سر کو ڈھانپنے والی ہیں. مکمل ہے اسے. اسکوٹر اور آپ چلاتے ہیں ہیلمٹ ڈھانپ لیا نا. یہ ساری چیزیں کس میں آ جائیں گی؟ برنس میں. یعنی سر بھی ڈھانپنا، ابتدا سے انتہا تک سر کھلا ہوگا. ٹھیک ہے نا. چلیں. ولل خفافا. ولل خفافا. خف کس کو کہتے ہیں؟ موزہ. اور اسی خف کی جمع کیا ہے؟ خفاف. اور موزہ نہیں پہن سکتا. موزہ نہیں پہن. موزہ کس کو کہتے ہیں؟ نیچے سے پیر کو چھپانے کے لیے جو سلا ہوا ہو یا یاد رکھو دونوں چیزیں، سلا ہوا ہو یا بنا ہوا، اسے کیا کہتے ہیں؟ خف. دونوں سے شامل ہیں. جس سے ٹخنے وغیرہ چھپ رہے ہوں. تو ہر قسم کا موزہ خف بھی حالت احرام میں نہیں پہن سکتے. الا احد لا یجد النعلین. الا احد لا یجد النعلین. لیکن اگر کوئی شخص اس کے پاس چپل نہیں ہے، جوتا نہیں ہے، سب کو جوتا کہہ دے. کیا نال یعنی اس میں جو لکڑی کا، پلاسٹک، لیدر، یعنی جس کو جوتا، چپل، سمجھ گئے نا. یہ سب جو آتے ہیں سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ نال. جس سے انسان کا ٹخنا کھلا رہے. دونوں طرف پیر کے دونوں طرف ٹخنے جو ہیں کھلے رہیں. اس سے نیچے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نال. لیکن آج جوتے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. باقاعدہ ایک تو وہی ہے گھٹنے کھلے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو باقاعدہ اوپر تک آدھے پڈلی تک ہوتے ہیں. وہ بھی ہے. تو وہ چپل پہننا جیسے پولیس، یہاں تو نہیں پہن، یہاں ہے پولیس کو، یہاں بھی ہے. اچھا پولیس. اور آج کل فیشن کے طور پر بھی مردوں کے لیے عورتوں کے لیے باقاعدہ ایجاد ہوا ہے. پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، خاص ہوتا ہے نا یہ ہل والا، کیا کہتے ہیں اوپر والے، کیا کہیں. ہاں بہرحال وہ جوتا نہیں پہن سکتے. اگر کسی کے پاس، اب غور سے، اگر کسی کے پاس اللہ نے فرمایا جوتا نہیں موزہ نہیں پہن سکتا، لیکن اگر کسی کے پاس جوتا نہیں ہے، نال نہیں ہے، چپل نہیں ہے، اب اس کو لازمی یہ چیز ہے چلنا اس کے لیے بہت دشوار، گرمی ہو، پتھر ہو، بڑی تکلیف کی بات ہوتی، ناممکن ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے موقع پر موزہ پہننا اس کے لیے حلال ہوگا. جن چیزوں سے اللہ کے رسول منع کیا ہیں؟ قمیص، عمامہ، شلوار، برنس اور خف. ان میں خف کا تعلق کس سے ہے؟ پیر سے ہے. اگر انسان کے پاس
جوتا نہیں ہے. اگر انسان کے پاس جوتے چپل ہیں تو اس کو احرام کی حالت میں موزہ پہننا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تو ٹخنے چھپ جائیں گے ٹخنے کے اوپر. لیکن اگر کوئی انسان موزہ نہیں اس کے پاس چپل نہیں ہے، بغیر چپل جوتے کے چلنا ناممکن ہے، اس کے پاس موزہ ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے موزہ پہننا حلال ہو گیا ہے. سب کے لیے جائز نہیں ہے. مجبوری کے بنا پر جس کے پاس جوتا چپل نہیں وہ کیا پہن لے؟ موزہ پہن لے. اس کے لیے موزہ پہننا جائز ہے. اب یہاں ایک چیز دیکھیے گا، آگے حدیث آ رہی ہے. جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا رسول اللہ اگر جوتا نہ ملے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا موزہ پہن لو، لیکن وَلْيَقْطَعْهُمَا، لیکن موزے کو کاٹ کر کے ٹخنے کے نیچے کر لو. 2 قسم کی حدیثیں آ گئی نا. حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اس سے تو پتا چلا کہ اگر جوتا چپل نہیں ہے تو موزے کو پہن لے جب تک کہ جوتا چپل نہ ملے. موزہ پہن کر کے چلے، حج کرے، اس کا حج ہو جائے گا. اللہ نے اجازت دی مجبوری کی بنا پر. لیکن آنے والی حدیث جو اس میں کیا ہے، پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نہیں، موزہ نہیں پہنتا. اگر جوتا نہیں ہے موزہ پہننا ہے تو موزے کو کاٹ کر کے ٹخنے کے نیچے کر دے، پھر موزہ پہنے. آگئی بات سمجھ میں؟ حدیثیں 2 قسم کی ہو گئی. تو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث عبداللہ ابن عمر نبی علیہ السلام نے کہاں بیان کی تھی؟ اس سے پہلے میں نے بتایا مدینے میں. اور کاٹنے کا حکم کب دیا ہے؟ حج کے درمیان. اب دونوں میں پہلی کون حدیث ہوئی؟ مدینے والی، جس میں پہننے کی رخصت ہے. اور بعد والی حدیث جو ہے حج کے ایام میں جو آپ نے بیان فرمایا، اس کاٹنے کا حکم یہ بعد والی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہو گئی اور ناسخ کون سی ہے؟ بعد میں آنے والی حدیث. اب اگر کوئی انسان جوتا چپل نہیں پاتا، موزہ اس کے پاس ہے تو موزہ پہن لے گا، لیکن کاٹ کر کے ٹخنے کے نیچے اس کو کرے گا، اس کے بعد پہنے گا. یہ بات ہو گئی. ولا تلبسو، یہاں والی کاٹنے کی ہے یہ حدیث عبداللہ بن عمر، موزہ کاٹ دے. ہاں، اور وہ ہے اللہ کے نے کاٹنے کا حکم نہیں دے جو آگے آ رہی ہے. تو کاٹنے والی حدیث کیا ہو گئی ہے؟ وہ منسوخ ہوگی. اور ناسخ کون سی ہے؟ آنے والی، جس میں اللہ کے نے فرمایا ہاں موزہ پہن لے، کاٹنے کا حکم نہیں دیا. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی کہی جاتی ہے کہ مال کو ضائع کرنے سے بچ جائے گا انسان. نہیں سمجھے؟ موزہ اگر کاٹ دیا گا تو خراب ہو گیا نا. اور اسلام اس کو نہیں پسند کرتا کہ کسی کا مال ضائع اور برباد. اس لیے اس حدیث کو لوگوں نے ترجیح دی ہے. وَلَا تَلْبِسُوا شَيْئًا مِّنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ الزعفران، اور ایسا کپڑا بھی نہ پہنے جو زعفران میں لگا ہوا ہو یا زعفران جس میں لگا ہوا ہو. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِّنَ الثِّيَابِ
کوئی ایسا کپڑا احرام کی حالت میں نہ پہنو جس میں زعفران لگا ہوا ہو یا زعفران میں رنگا ہوا ہو. ولل ورس ہو، اور اسی طرح سے ورس میں رنگا ہوا کپڑا بھی نہ پہنو. ورس عرب کے اندر ایک پودا ہوتا تھا جس کے پتے وغیرہ کو لیں تو گرمائے تو کلر ہو جاتا تھا، تو اس سے کپڑا رنگ جاتا تھا. جسے اپنے ہاں بہت سارے چیز ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا عرق نکالو تو اسے پیلا کپڑا لگتے پیلا ہو جاتا ہے. تو یہ زعفران میں یا ورس میں رنگا ہوا کپڑا جو ہے وہ بھی انسان احرام میں نہیں پہن سکتا. حدیث متفق علیہ ہے اور اس کے الفاظ مسلم کے ہیں. بات واضح ہے؟ چلو اگلی حدیث بڑی اہم ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں قلت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لإحرامہ قبل ان یحرم ولحلہ قبل ان یطوف بالبیت متفق علیہ. یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس کی طرف پہلے اشارہ کیا کہ محرم احرام باندھنے کے پہلے خوشبو لگا سکتا ہے، گرچہ خوشبو اس کی بعد میں آتی بھی رہے احرام کی حالت میں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، وہاں جو ایک بات پچھلی حدیث میں رہ گئی کہ موزہ نہیں پہنے گا احرام کی حالت میں. جو جن چیزوں کا پہننا جائے اس میں کیا ہے؟ موزہ. اور اگر موزہ نہیں ہے، چپل نہیں ہے، موزہ پہنے گا. اب لیکن کاٹنے والی حدیث تو بہتر ہے کہ نہ کاٹے، چونکہ وہ بات کی ہے نا، منسوخ ہو گئی ہے. یہاں ایک چیز سمجھنا ہے بہت ضروری. ہمارے ہاں بر صغیر میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جوتا بالکل، پیر بھی بالکل کیا ہو، ننگا ہو. وہ سلیپر وغیرہ پہنے جسے پورا پیر نظر کھلا ہو، یہ ہوتا ہے نا، ہاں، فیتا والا. اور اسپیشل طور پر احرام کے لیے اس کو لے کر کے آتے ہیں. اگر آپ نے کوئی چپل پہن لیا یا جوتا پہن لیا تب تو خیر نہیں ہے آپ کی. تو اصل یہ ہے کہ ٹخنے دونوں کھلے ہونے چاہیے. ٹخنے کے نیچے آپ جو بھی استعمال کریں، سینڈل استعمال کر لیں، جوتا استعمال کریں، چپل استعمال کریں، سلیپر آپ استعمال کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں. بلکہ تجربہ آپ کریں گے تو بند جوتا پہننا وہ زیادہ اس میں عافیت ہے. کیوں؟ چلنے میں آسانی. چپل انسان پہنتا ہے بھیڑ بھاڑ میں، کبھی کہ آپ چل رہے ہیں اور چپل پر پیچھے کسی کا پیر پڑ گیا تو آپ کے گرنے کا ڈر، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. جوتا بہت کچھ ہو جاتا ہے، تو ہلکا پھلکا بند جوتا لے لیا جائے. ٹخنے کھلے ہیں تو کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے. چلو اگلی حدیث. اللہ اکبر. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نبی علیہ السلام کو خوشبو لگاتی تھی احرام کے لیے
احرام باندھنے کے پہلے، وَلِحِلِّهِ اور حلال ہونے کے لیے طواف کرنے سے پہلے۔ متفق علیہ۔ حدیث بڑی اہم ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سر وغیرہ میں خوشبو لگاتی تھی۔ کب؟ جب آپ نہا دھل کر کے تیار ہو جاتے، احرام تلبیہ پڑھنے کے پہلے یا کوئی احرام باندھنے کے پہلے، احرام سے مراد وہی تلبیہ، ایک لباس پہن لیا، اس سے آدمی جب تک نیت نہیں کرے گا تب تک نہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ پلین میں کون بدلے احرام پہنے گا، یہیں سے احرام پہن کے چلے، لیکن ابھی احرام شروع نہیں ہوا۔ احرام کا کپڑا پہننے سے آدمی احرام میں نہیں ہوتا جب تک کہ نیت نہ کرے۔ تو نبی علیہ السلام کہ احرام باندھنے یعنی تلبیہ پڑھنے کے پہلے احرام باندھنے کے پہلے میں نبی علیہ السلام کو خوشبو لگا دیتی تھی۔ ٹھیک ہے نا، خوشبو لگا دیتی تھی۔ کب؟ احرام باندھنے کے پہلے۔ وَطَيِّبُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِإِحْرَامِ قَبْلَ أَن يُحْرِمَ، احرام باندھنے کے پہلے یعنی احرام کی نیت کرنے کے پہلے اللہ کے رسول پر ہم کے بدن پر خوشبو لگا دیتے۔ بدن احرام کے کپڑے پر نہیں، وہ خارج ہے انسان، نبی علیہ السلام کے بدن پر۔ ٹھیک ہے نا؟ وَلِحِلِّهِ اور آپ کے حلال ہونے پر خوشبو لگا دیتی تھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے پہلے۔ یہ حدیث نہیں سمجھ میں آئی ہوگی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ پہلا جملہ جو ہے، نبی علیہ السلام کو میں خوشبو لگا دیتی تھی احرام کے پہلے۔ نبی علیہ السلام حج یا عمرے کا احرام باندھتے، نیت کرنے کے پہلے تلبیہ پڑھنے کے پہلے ارادہ اور تلبیہ کے پہلے آپ کے بدن پر میں خوشبو لگا دیتی تھی، بدن پر یا سر مبارک پر۔ اور یہ اس لیے ہوتا تھا تاکہ کسی بھی قسم کی یعنی تجمل ہے نا، یعنی خوبصورتی زینت اختیار کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے گھر عبادت حج یا عمرے کا احرام ہے، اس لیے۔ اور خوشبو بعد میں آتی رہتی تھی، نظر آتی تھی، جیسے آگے آ رہی ہے کہ پسینہ ہوتا تو دیکھیں گے بدن پر تیل وغیرہ لگا دیتے ہیں سر پر، تو پسینہ ہوگا تو پسینہ آپ کے تیل کے ساتھ بہتا چمکتا ہے، وہ تو کہتی خوشبو چمکتی تھی پسینے میں، اتنی خوشبو لگا دیتی تھی کہ جب آپ پسینہ ہوتا تو پسینے کے ساتھ وہ خوشبو چمکتی تھی۔ یہ تو ہے احرام کے پہلے۔ زیادہ سمجھنا دوسرا جملہ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَن يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، اور خانہ کعبہ حلال ہونے کے لیے حلال ہونے کی خوشبو ہم لگاتی تھی۔ کب؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے پہلے۔ آپ سمجھیں۔ آپ پچھلے درسوں میں کہیں بات آئی ہے، تحلل دو قسم کا ہے، تحلل کبرا اور تحلل صغرا، یا الحل الکبیر اور الحل الصغیر، یعنی احرام سے بڑی حلت اور اسلام سے چھوٹی۔ کیا مطلب ہے؟ اب مطلب سمجھیں۔ انسان جب حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے، چلو حج کا لے لیں، آدمی حج کا احرام چاہے حج تمتع ہو یا حج قران ہو یا حج افراد ہو، انسان جب حج کا احرام باندھ لیا ہے تو دیکھا آپ نے سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام ہو گیا، ناخن تراشنا، بال کٹانا حرام ہو گیا،
ساری چیزیں حرام ہو گئی، حرام ہو گئی نا. خوشبو نہیں استعمال کر سکتا، بیوی حرام ہو گئی ہے. بہت ساری چیزیں جو حلال تھیں وہ حرام تھی، وہ حلال تھی، احرام باندھنے کی بنا پر حرام ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر انسان غور سے سمجھے تو پتہ چلے گا، اگر انسان حج کرنے کے لیے گیا، احرام میں ہے، عرفات گزار کر کے عرفات دن میں گزارا اور مزدلفہ میں رات گزاری. اب صبح حاجی کے دن میں مزدلفہ سے آنے کے بعد 4 عمل ہوتے ہیں، 4 چیزیں ہیں اس کے لیے. نمبر 1 رمی جمرہ، نمبر 2 سر کے بال، نمبر 4 قربانی، نمبر 3 قربانی، نمبر 4 طواف افاضہ. 4 ہو گئے نا. 4 چیزیں حج کی باقی ہیں حج کے مکمل ہونے کے لیے. ایک تو جمرات، پتھر مارنا، نمبر 2 قربانی کرنا، نمبر 3 بال کٹانا، نمبر 4 طواف کرنا. آدمی مکمل حلال کب ہوگا؟ حلال کا مطلب تحلل کب حاصل ہوگا؟ جب 4 عمل پورے کر لے. اب اگر کوئی انسان یوم النحر کو یعنی 10 ذی الحجہ کو 9 کا دن کہاں گزارا؟ عرفات میں. پھر رات ہو گئی 10 کی رات کہاں گزارا؟ مزدلفہ میں. اب صبح وہ مینا آتا ہے، صبح یوم النحر ہے نا، 10 ذی الحجہ. اب 4 چیزیں ہیں، جمرات مارنا، رمی جمرات. اسی طرح سے انسان کے لیے کیا ہے؟ قربانی، بال کٹانا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا. اگر کسی انسان نے 10 کو 3 چیزیں کر لیا، کیا 3 چیزیں؟ جمرات، رمی جمرات اور قربانی اور سر کے بال کٹانا. آپ اس کو تحلل صغیر یعنی چھوٹی حلت حاصل ہو گئی، بڑی نہیں ہوئی ابھی. یعنی اب اس کے لیے سلا ہوا کپڑا حلال ہو گیا. احرام کی وجہ سے جتنی چیزیں حرام ہوئی تھیں، ناخن تراشنا، بال کٹانا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، سب حرام تھی نا. جب یہ 3 عمل کر لیا یوم النحر کو تو ساری چیزیں حلال ہو گئی اس کے لیے. اب وہ نہائے دھلے، خوشبو لگائے، اپنا یہ سلا ہوا کپڑا پہنے، جو چاہے کرے. اس کو کہتے تحلل صغیر یعنی چھوٹی حلت. کیوں؟ ابھی ایک چیز اس کے اوپر حرام ہے، کیا؟ بیوی بھی حرام تھی نا. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حرام تھی. لیکن اگر اس نے یہ 3 عمل کر لیا تو ساری بیوی کے علاوہ ساری چیزیں اس کے لیے حلال ہو گئی. لیکن بیوی نہیں حلال ہوئی. اگر اس نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا، طواف افاضہ، تو تحلل کبریٰ حاصل ہو گئی. آگے بات سمجھ میں؟ تحلل کبریٰ حاصل ہو گئی. اب بیوی اس کے اوپر حرام تھی، وہ بھی اس کے لیے حلال ہو گئی.
نہیں سمجھایا. آیا سمجھ نا؟ اگر 10 ذی الحجہ کو اس نے رمی جمرات کر لیا، سر کے بال کٹا لیا، جانور ذبح کر لیا، تو اس کے لیے ساری چیزیں حلال ہو گئی سوائے بیوی کی. تحلل صغرا. اور اگر اس نے اب اس کے لیے تحلل صغرا، تو اس کے لیے اب نہائے دھلے اس لیے کپڑے پہنے، پھر جا کر کے طواف کرے اپنی نارمل حال پوزیشن میں، صرف بیوی اس کے اوپر حرام ہے. اور جب اس نے طواف بھی کر لیا، طواف افاضہ، تو تحلل کبریٰ حاصل ہوگی. جتنی چیزیں حرام تھی یہاں تک بیوی بھی اس کے لیے حلال ہو گئی. آگے بات سمجھے؟ اب حدیث سمجھے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں قلت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کو میں خوشبو لگاتی تھی احرام کے لیے، احرام کے پہلے. یہ تو سمجھ گئے تھے نا. وَلِحِلِّهِ، اور آپ کے حلال ہونے کی خوشبو لگاتی تھی طواف افاضہ کرنے کے پہلے. ہاں چھوٹی. اور خانے کعبہ کا طواف جب کر لیتے تھے تو تحلل کبریٰ حاصل ہو گئی، بیوی بھی حلال ہو گئی. بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ کچھ شک ہے؟ چلو، یہ حدیث متفق علیہ ہے. آگے بڑھیں. نہیں سمجھانا پڑے گا. آج اسی پر انشاءاللہ اتفاق کرتے ہیں. حالت احرام میں اور کیا چیز ناجائز ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ، اور بہت ساری چیزیں اگلے درس میں آئیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. جو بھی ہو، ایک حدیث پڑھیں، 2 حدیث پڑھیں، لیکن سمجھ کے پڑھیں. جو ساتھی یہاں نہیں ہے، اگر ان کو نہیں آتا تو فوراً سوال لکھ کر کے بھیج دیا کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، تاکہ اس کو سمجھایا سکے، چونکہ یہ حج کا مسئلہ بہت مشکل ہوتا ہے. چلو، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ہاں پسینے سے خوشبو آتی تھی، یہ بات صحیح ہے. صحیح. کیا مطلب ہے؟ اب جیسے عام لوگوں کے پسینے میں جیسے بدبو آتی ہے، نبی علیہ السلام کا پسینے میں بدبو نہیں، بلکہ آپ کے پسینے میں خوشبو آتی تھی. اس لیے کچھ لوگوں نے آپ کا پسینہ، آپ سو رہے تھے تو ایک خاتون نے اس کو ایک بوتل میں رکھ لی، خوشبو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا معجزہ تھا. جی بس چلیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.